الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد عن ابی سعید قال جاء رجل وقد صلى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقال ایکم یتجر علی هذا فقام رجل وصلى معه رواہ الترمذی ابواب الصلاۃ۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ لینے کے بعد آیا تو آپ نے فرمایا اس شخص کے ساتھ کون تجارت کرے گا؟ ایک شخص کھڑا ہوا اور اس کے ساتھ اس نے نماز باجماعت ادا کر لی، یعنی اس کے ساتھ شریک ہو جائے تاکہ جماعت کا ثواب دونوں کو مل جائے، ورنہ وہ شخص اس سے محروم رہتا ہے۔ حدیث میں جس اہم عبادت کا تذکرہ فرمایا گیا ہے، ارکان اسلام میں اس کا دوسرا نمبر ہے اور اہم ترین رکن اس کو قرار دیا گیا ہے۔ یعنی ایک ایسی عبادت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں فرمایا کہ جب 7 سال کا ہو جائے، یعنی بچہ اور بچی، تو اس کو اس نماز جیسی عبادت کی ترغیب دلائی جائے، اور جب اس کی عمر 10 سال ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو اس پر سختی بھی کی جائے، اس سے باز پرس بھی کی جائے اس بارے میں، اور حق تعالیٰ کے ہاں محبوب ترین عمل اس کو قرار دیا گیا ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ اس نماز کو جو باجماعت ادا کرنے کی بہت زیادہ تاکید بھی کی گئی ہے اور بہت زیادہ اجر و ثواب کا مستحق قرار دیا گیا ہے، اور ایسا کرنا جلیل القدر نیکیوں اور عظیم ترین شعائر اسلام میں سے ہے۔ لیکن اسلام کی طرف نسبت کرنے والے لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد اس کے بارے میں تساہل اور کوتاہی کا شکار ہے۔ آیا تو وہ نماز ہی کے اندر یعنی باجماعت شامل نہیں ہوتے، یا اگر شامل نہ بھی ہوں تو وہ انفرادی طور پر بھی نماز نہیں پڑھتے، یعنی بہت کثیر تعداد جو بظاہر اپنی نسبت اسلام کی طرف کرتی ہے، تساہل اور کوتاہی کا شکار ہے۔ چنانچہ حدیث بالا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز باجماعت کی اہمیت کے پیش نظر ایک صحابی رسول جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھنے سے رہ گئے تھے اور بعد میں تشریف لائے، اس پر جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے، آپ نے ان کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ تم میں سے کون اپنے اس بھائی کے ساتھ تجارت کر سکتا ہے؟ عام طور پر ہمارے ذہن میں جس دنیا میں ہم رہتے اور بستے ہیں مادیت کی دنیا ہے، ہم صرف مال اور زر اور اشیاء کے تبادلوں اور خرید و فروخت کو تجارت قرار دیتے ہیں، لیکن قرآن و حدیث کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ جنت کے حصول اور اعمال حسنہ جمع کرنے کی ترغیب دلانا، اس کو بھی تجارت سے تشبیہ دی گئی ہے، اور اس لین دین کو بھی اللہ تعالیٰ نے تجارت قرار دیا ہے، اور جو تجارت اللہ سے ہو وہ سراسر نفع اور خیر کا باعث ہوتی ہے، نہ کہ خسران کا۔ لہٰذا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز باجماعت جیسے مقدس ترین عمل کو تجارت سے تشبیہ دے کر اس کی اہمیت اور فضیلت میں 2 چند اضافہ کر دیا ہے، تاکہ لوگ باجماعت نماز پڑھنا اپنے اوپر لازم کر لیں اور نفع بخش تجارت میں شامل ہو کر خوب اجر و ثواب سمیٹ سکیں اور اللہ کے ہاں مقبول بندوں میں ان کا شمار ہو۔ جیسا کہ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دیر سے آنے والے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تجارت کا فرمان جاری کر کے لوگوں کو اس خیر کثیر میں شامل ہونے کی دعوت دی، تو جو افراد موجود تھے ان میں سے ایک صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے ان کے ساتھ مل کر وہ نماز ادا کر لی، یعنی جماعت دوبارہ کرائی گئی۔ لیکن یہ اصول ذہن میں رہنا چاہیے کہ اس کو عادت نہیں بنانا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ شریک نہیں ہو سکے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہو کر باجماعت نماز ادا کرنا اور کسی دوسرے امام کے پیچھے پڑھنے سے کئی ہزار اور لاکھوں درجے بہتر ہے۔ ایک تو یہ عادت نہیں ہونی چاہیے عام طور پر، بلکہ باجماعت شریک ہونے کی حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن اگر کبھی ایسا معاملہ ہو جائے کہ آدمی سفر میں ہے یا کسی چیز میں مصروف ہے، یا وہ کھانا کھا رہا ہے اور وہ شریک ہونے میں کچھ دیر اس کو ہو جاتی ہے یا وہ شریک نہیں ہو پاتا جماعت میں، تو وہ کسی کو اپنے ساتھ شامل کر کے وہ جماعت کے ثواب سے محروم نہ رہے۔ اور کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ تنہا نماز پڑھنے والا اور اس کے مقابلے میں باجماعت نماز پڑھنے والا، اس کی نماز میں 1 اور 27 کا فرق ہے، یعنی باجماعت جو نماز میں شریک ہوتا ہے وہ 27 گنا اجر و ثواب سمیٹتا ہے بنسبت اس کے کہ جو تنہا نماز پڑھتا ہے، یعنی انفرادی طور پر۔ لہذا بندے مومن کا کام تو یہ کہ جب اس کو نماز کے لیے بلایا جائے
تمام کاموں کو پس پش ڈال کر باجماعت نماز میں شامل ہو کر اپنی نماز کو کامل اجر و ثواب کے ساتھ سمیٹ کر واپس لوٹے اور بہترین لوگوں میں شامل ہو۔ اور اس حدیث کے مطابق، جیسا کہ حدیث میں ہے، کہ اس کو ایک نفع بخش تجارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا ہے، یعنی اس تجارت سے، اس نفع سے وہ محروم نہ رہ جائے۔ امت مسلمہ کے ہر صاحب مکلف، یعنی جو فرد ہے، چاہے وہ عورت ہو یا مرد، تو نماز با جماعت کا اہتمام کرنا اولین اور بنیادی ترجیحات میں شامل ہونا چاہیے۔ اور خاص طور پر مردوں کے لیے تو یہ حکم ہے کہ وہ نماز با جماعت مسجد میں آ کر اس کا اہتمام کریں، تاکہ امت مسلمہ جو اجتماعیت قائم کرنا چاہتی ہے، اور امت مسلمہ کے اندر جو اجتماعیت کی ایک شکل اور اسپرٹ نظر آنی چاہیے، وہ اسی طرح ممکن ہے کہ با جماعت عبادات کو ادا کیا جائے۔ اور دوسری ایک چیز یہ ہے کہ جب آپس میں ملتے ہیں لوگ جماعت میں آ کر، تو ایک دوسرے کے حال احوال ان کو معلوم ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی جو ہے وہ ترجیحات معلوم ہوتی ہیں، اور ایک دوسرے کی خیریت اور طبیعت کا پتہ چلتا ہے۔ اور اسلام ایک ایسا ہی معاشرہ تشکیل دینا چاہتا ہے کہ جہاں ہر آدمی دوسرے آدمی کے لیے خیر کا باعث بنے۔ خیر، میں نے عرض کیا کہ امت مسلمہ کے ہر صاحب یعنی مکلف مرد پر نماز با جماعت کا اہتمام کرنا اولین اور بنیادی ترجیحات میں شامل بھی ہونا چاہیے، ورنہ انجام بد اور خیر سے محرومی اور دنیا اور آخرت میں خسران کا سبب یہ عمل نہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے مطابق اپنی زندگی ترتیب دینے، اور خاص طور پر جو نماز کا تذکرہ چل رہا ہے، نماز با جماعت پڑھنے کی، وقت پر پڑھنے کی، اور ایک ساتھ مل کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ This program is the sole property of Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.